الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك غلة أحرقت أمة من الأمم تسبح متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے کسی نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹیوں کی بستی جلانے کا حکم دیا، وہ جلا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے امتوں میں سے ایک امت کو جلا دیا جو تسبیح پڑھتی ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں انبیاء میں سے جن نبی کا تعلق ہے، تذکرہ ہے، بات کی گئی ہے، جن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ وہ نبی داؤد علیہ السلام ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عربی میں جو نوچنا ہے اس کو قرص بولتے ہیں، قرص، اور کاٹ کھانے کو عض بولتے ہیں، عض یا عض، مگر یہاں قرص بمعنی عض ہے، یعنی کاٹ کھانا، چونکہ چونٹی کاٹتی نہیں ہے، چونٹی کاٹتی ہے، نوچتی نہیں ہے۔ یہ نوچنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی موذی جانور ہوتا ہے، جیسے کتا ہے، بھیڑیا ہے، تو یہ گرپ کر کے بوٹی کاٹ لیتا ہے، تو کاٹتا بھی ہے، نوچتا بھی ہے۔ تو چونٹی جسٹ کاٹتی ہے، بوٹی نوچتی نہیں ہے۔ یہ بات آ گئی سمجھ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس بات کا یہ بھی دھیان رہے کہ جو عض ہے، عین ضاد یا ضاد، عین ضاد یا ضاد، یہ کاٹ کھانے کو کہتے ہیں، جہری چاقو سے کاٹ ڈالنے کو، قطع پھاڑ دینے کو کہتے ہیں، خرق جو ہے یعنی توڑ دینے کو کسر کہتے ہیں، پھاڑ دینے کو خرق خارا قاف، اور توڑ دینے کو کسر کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحیں ہیں جو عربی میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اگر خیال رہے تو کام آسان ہو جاتا ہے، سمجھنے کا مزہ آتا ہے۔ فرق جو ہے دونوں میں باریک باریک ہے۔ ڈسنے کو ویسے لدغ کہتے ہیں، لام دال غین۔ اب جو ہے حدیث پاک کی طرف سب توجہ کیجیے، سماعت فرمائیے۔ چیونٹیاں جو ہیں، چیونٹیوں کی بستی سے مراد، نمل عربی میں سے کہتے ہیں، تو چیونٹیوں کی بستی سے مراد ان کے اجتماع کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بل ہوتا ہے، وہاں چونٹیاں اندر گھسی ہوتی ہیں، بعض کا اوپر مٹی کی ڈھیری بھی چھوٹی سی لگی ہوتی ہے، تو جہاں وہ اکٹھی رہتی ہیں، ویسے پھرتی ٹوٹتی رہتی ہیں لیکن وہاں آ کے خوراک بھی وہیں لاتی ہیں، وہیں رہتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں چونٹیوں کی بستی، اجتماع کی جگہ، جہاں بہت ساری چونٹیاں اکٹھی ایک کالونی کی شکل میں رہتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے، مرقات نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ مولا، کلام کا شرف جو بخشا تھا کہ مولا تو کفار کی بستیوں پر عذاب بھیجتا ہے، حالانکہ ان میں بعض مومنین بھی ہوتے ہیں، بعض صالحین بھی ہوتے ہیں، وہ کیوں تباہ کر دیے جاتے ہیں؟ ان کا کیا قصور؟
تب پھر اللہ تعالیٰ نے عمل سے جواب دیا کہ سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ ہوا یوں واقعہ جو حدیث میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کی جڑ میں گئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سو گئے۔ سوتے ہی ایک چونٹنی نے کاٹ کھایا، نیند اچاٹ ہو گئی، جاگ گئے، غصہ آیا، انہوں نے چونٹنی کا ساری بستی جلانے کا حکم دیا، جلا دی گئی۔ تو رب تعالیٰ نے پھر وحی کی کہ ان کے عمل شریف سے ہی ان کو جواب سمجھا دیا۔ تو اس وقت ان کے دین میں چیونٹیوں کو جلا دینا شریعت میں شامل ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، جائز ہوگا، اس لیے ان پر عتاب نہ ہوا۔ اسلام میں زندہ کو جلانا ممنوع ہے، نیز ہمارے ہاں 4 جانوروں کو مارنا ممنوع ہے، جس میں چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ممولا ہے اور ہدہد ہے، آئے گا انشاءاللہ آگے۔ تو جیسے کچھ موذی جانور ہوتے ہیں جو بغیر جلائے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، ان کو آخر کار ہماری شریعت میں بھی جلانے کا حکم ہے، کیونکہ موذی ہیں۔ جیسے چارپائی میں کھٹمل ہوتے ہیں، سوراخ میں گھسا ہوا موذی سانپ ہوتا ہے، اس کو ابلتا ہوا پانی ڈالتے ہیں، مر جاتا ہے۔ چونٹی تسبیح کرتی ہے، اسی طرح بھیڑوں کا جو چھتا ہے، اور پکڑ کر ان کو مار نہیں سکتے، ان کو جلانا ہی پڑتا ہے۔ جو بچوں کو، عورتوں کو راستے میں ہوتا ہے، کاٹ کھاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی اور راستہ نہ ہو، ان کو پکڑ کر کسی دوسرے طریقے سے ہلاک کیا جائے، قتل کیا جائے، تو صرف جلانا ہی ان کا حل ہو۔ جیسے میں نے بتایا بھیڑوں کا چھتا ہے، یہ بھونڈ جسے کہتے ہیں، پیلے پیلے سے ہوتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں بڑی زور کی، تو کاٹ لے تو پھر جو ہے جہاں چھتا ہو راستے میں تو ان کو کاٹ دیں۔ ناجائز نہیں کسی مخلوق کی جان لینی چاہیے، ان کو جلانے کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح سانپ ہے، ویسے تو ہر چیز ہی رب کی تسبیح کرتی ہے، یہاں فقط چونٹی کا نام لیا گیا ہے۔ ہر کائنات کی ہر چیز جاندار ہے، یہ بے جان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور چونٹی چونکہ بے ضرر بھی نہیں ہے، ہاں کچھ چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں ان کو کاٹ لیتی ہیں تو پھر ان کو مار دینا درست ہے، کیونکہ تکلیف دیتی ہیں، لیکن عموماً چونٹیاں کاٹتی نہیں ہیں۔ ایک بات کرتا چلو چلتے چلتے کہ جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں دیمک نہیں لگتے۔ یہ دیمک کہ آپ کتنے سپرے کراتے ہیں، پھر آپ وہ کوپیکس وغیرہ ڈالتے تھے، نہ مت ڈالا کریں، چیونٹیوں کو نہ مارا کریں۔ جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں دیمک نہیں لگتی، کیونکہ دیمک چیونٹی سے بڑا ڈرتا ہے، ادھر وہ گھر نہیں بناتا، اس جگہ نہیں رہتا، وہ لکڑی کو ادھر نہیں کھائے گا۔ کبھی چونٹیوں کو کا کاٹا بعض کا زہریلی ہوتی ہیں، جوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس کا پھر مارنا درست ہی ہے، ظاہری بات ہے۔ جیسے اب بلی ہے، اس کا قتل جائز ہے، لیکن اگر بلی موذی بن جائے، ہر بچے کو یا آتے جاتے کو کاٹ لے یا پاگل ہو جائے، ریبیز جسے کہتے ہیں، تو اس کو قتل کرنا ہی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔